السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور قابل تکریم خواتین اسلام، مشہور فرانسیسی فلسوفر اور آتھر جان پال سارٹر نے 1944 میں دنیا کو ایک تھاٹ دیا کہ جہنم کیا ہے؟ ہیل از ادر پیپل۔ سوسائٹی میں ہر شخص کے لیے دوسرے لوگ جہنم ہیں، راستے کی رکاوٹ ہیں۔ کمپٹیشن کرتے ہوئے اور ان کی گردنوں پر پیر رکھ کر انہیں کچلتے ہوئے آگے بڑھنا ہی انسان کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ مغربی تہذیب کے اس تصور نے اس کی تقلید کرنے والوں کی زندگی تہو بالا کر دی، آپس کی معاشرت میں زہر گھول دیا اور واقعتاً ان کی زندگی جہنم بنا دی۔ اسلام جو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے طرز زندگی کا اپ ٹو ڈیٹ ورژن ہے، صرف نیکی کے کاموں میں مسابقت اور کمپٹیشن کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن اعلان کرتا ہے فاستبقوا الخیرات اور وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ باقی دنیا کے کاموں میں کسی کمپٹیشن کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ آپس کی خیر خواہی، ہر قسم کے تعاون اور رشتے محبت و اخوت کو مضبوط کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور انسانیت کے ہر فرد کو ایک لڑی میں پرو کر ایک امت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن موتی بکھیرتا ہے اور فرمان جاری ہوتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پھول برستے ہیں کہ آپسی رواداری اور خیر خواہی میں مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ جب بھی کوئی ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو باقی تمام اعضاء تکلیف محسوس کرتے ہیں اور سو نہیں پاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کو ایک مشن یاد دلاتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ اور ایک جگہ اپنے درد کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی اختلافات اور دوریاں مٹا کر ایک امت بنیں، جس کا تصور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔